دوسری قسم ہے مصادر طبعیہ یا مصادر ضمنیہ اس کو کہتے ہیں، یعنی مصنف کے بقول کچھ ایسے مآخذ اور سورسز ہیں فقہی احکامات کے لیے جو یہ جو شروع کے 4 مصادر اصلیہ ہے ان کے علاوہ ہے، لیکن وہ جو مصادر طبعیہ ہے چونکہ وہ بالآخر انہی 4 میں سے کسی نہ کسی ایک کی طرف راجع ہوتے ہیں، انہی 4 کے تابع ہوتے ہیں، تو اس لیے ان مصادر اور سورسز کو مصادر طبعیہ یا ضمنیہ کا نام دے دیا۔ یہ جو مصادر طبعیہ یا ضمنیہ ہے یہ تقریباً 7-8 ہے، جس میں سے بعض میں علماء کا اختلاف بھی ہے، مثال کے طور پر استحسان ہے، مصالح مرسلہ ہے، عرف ہے، سد ذرائع ہے، قول صحابی ہے، شرائع من قبلنا ہے، اسی طرح اور بھی ہے، تقریباً 6-7 ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مصنف نے یہاں پر لکھا ہے کہ ان میں سے جو اہم ہے وہ 3 ہے، ایک ہے استحسان، دوسرا ہے استصلاح یا مصالح مرسلہ، اور تیسرا ہے عرف۔ اس کو مصنف نے ان مصادر طبعیہ میں سے اہم قرار دیا، ویسے تو 7-8 ہے لیکن 3 کو اہم قرار دیا۔ پھر فرمایا کہ عرف کا چونکہ ہماری بحث کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو 2 بچ گئے، استحسان اور مصالح مرسلہ۔ مصالح مرسلہ پر دوسری فصل تفصیلی آ رہی ہے، تو اس لیے اس مصادر طبعیہ کے تحت صرف اور صرف استحسان پر مصنف نے کچھ روشنی ڈالی ہے۔ استحسان پر مصنف نے جو تفصیلات ذکر کی ہے وہ اس کو آپ 3 نکات میں تقسیم کر سکتے ہیں، استحسان کا تعارف، استحسان کی اقسام، اور استحسان کے حوالے سے یعنی کہ کچھ فقہا کی آراء۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں استحسان کا تعارف۔ استحسان کی تعریف مصنف نے ان الفاظ میں کی ہے کہ العدول بالمسألہ عن حکم نظائرها الى حکم آخر لوجہ اقوى يقتضی هذا العدول۔ یہ مصنف کے بقول امام ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ نے جو حنفی ہے انہوں نے یہ تعریف کی ہے اور اس کو افضل تعریف قرار دیا ہے۔ کیا ہے اس کا مطلب کہ بھئی ایک مسئلے پر اس کے نظائر والا اور اس کے ہم مثل جو دیگر مسائل ہوتے ہیں وہ والا حکم نہ لگانا، اس سے عدول کر دینا ایک اور حکم کی طرف، اور اس کی ایک قوی وجہ ہو جو اس عدول کو کا تقاضا کرتا ہو، یہ استحسان کا مفہوم انہوں نے بیان کیا ہے۔ اب اس کا ذرا میں آپ کو مطلب بتاتا ہوں کیا مطلب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک مسئلہ آیا، ایک سوال آیا، ٹھیک ہے، وہ جو مسئلہ ہے اس مسئلے کے ہم مثل اور مشابہ بہت سارے احکامات موجود ہیں، مسائل موجود ہیں قرآن سنت وغیرہ میں یا فقہا کے اجتہادات میں، تو آپ کے سامنے جو سوال آیا اسی جیسے ہم مثل اور مشابہ احکامات دیگر مسائل موجود ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے غور و فکر کر کے اس مسئلے پر اس کے ہم مثل مسائل والا حکم نہیں لگایا، اس مسئلے کے بالکل مشابہ جو دیگر مسائل تھے وہ والا حکم آپ نے نہیں لگایا، اس مسئلے پر کوئی اور حکم لگایا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس کوئی اور دلیل موجود تھی، کوئی قوی دلیل جس کی بنیاد پر آپ نے اس مسئلے پر وہ اس کے ہم مثل اور اس مسئلے کے مشابہ مسائل والا حکم نہیں لگایا بلکہ ایک مختلف حکم آپ نے اس پہ لگا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی یعنی یہ قیاس کا بالکل الٹ ہے، سمجھ جائیے، قیاس کا بالکل برعکس ہے۔ قیاس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک مسئلے کو اس کے ہم مثل اور نظیر اور اسی جیسے مسئلے والا حکم لگتا ہے، لیکن قیاس میں کیا ہوتا ہے، استحسان میں کیا ہوتا ہے کہ ایک مسئلے پر جو حکم لگتا ہے وہ اس مسئلے کے نظیر اور ہم مثل مسائل سے بالکل مختلف حکم ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں استحسان۔ یہ مختصر سا تعارف ہے، امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ دوسری بات ہے اقسام۔ مصنف کے بقول انہوں نے یہاں بنیادی طور پر 2 اقسام ذکر کی ہے، ویسے حنفیہ کے یہاں 4 اقسام مشہور ہے، لیکن مصنف نے سب سے پہلے 2 اقسام کی کچھ تفصیل بیان کی ہے اور پھر اس 4 اقسام والی بات پر رد کیا ہے۔ 2 اقسام جو مصنف نے ذکر کی ہے وہ ہے ایک ہے استحسانی قیاسی اور ایک ہے استحسانی ضرورہ۔ استحسانی قیاسی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آسان الفاظ میں کہ 2 قیاس آپس میں ٹکراتے ہیں، یعنی آپ کے سامنے ایک مسئلہ آیا اور اس مسئلے میں 2 قیاسات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک قیاس کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس پر ایک حکم لگائے اور دوسرے قیاس کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس پر دوسرا حکم لگائے۔ اب اس میں ایک قیاس بالکل واضح اور ظاہر ہوتا ہے اور دوسرا قیاس مخفی ہوتا ہے، لیکن جو مخفی قیاس ہوتا ہے وہ زیادہ قوی ہوتا ہے، تو اسی لیے ظاہری قیاس کو چھوڑ دینا، اس مخفی اور چھپے ہوئے قیاس کو لے لینا کیونکہ وہ زیادہ قوی ہوتا ہے، اس کو استحسانی قوی کہتے ہیں، اس کو استحسانی قیاسی کہتے ہیں،
ٹھیک ہے، یعنی قیاس ظاہر المتبادر سے عدول کر کے قیاس ادق اور قیاس اخفا اور قوی کو لے لینا، یہ کہلاتا ہے استحسان قیاسی. ٹھیک ہے، فقہائے حنفیہ کے ہاں یہ قسم چونکہ زیادہ مشہور بھی ہو چکی ہے مصنف کے بقول، اس کو قیاسی خفی بھی کہتے ہیں، استحسانی قیاسی کو قیاسی خفی بھی کہتے ہیں. لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ یہ در حقیقت یہ استحسان نہیں ہے، یہ تو قیاس ہی ہے نا، مطلب یہ قیاس ہی ہو گیا کہ ایک قیاس کو آپ نے چھوڑ کر دوسرے قیاس پہ عمل کر لیا، یہ تو قیاس ہی ہو گیا، تو اس لیے یہ استحسان نہیں ہے، یہ قیاس ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی مصنف نے پھر بہت ساری مثالیں دی ہے. مثال کے طور پر ایک مثال دی ہے کہ دین مشترک. دین مشترک کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہی سبب سے کسی ایک انسان پر دو آدمیوں کا قرض لازم ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں دین مشترک. مثلا میرا اور آپ کا ایک مکان مشترک تھا اور کسی نے آ کر اس کو جلا دیا، تو اب میرا اور آپ کا دونوں کا اس کے اوپر مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے لازم ہو گئے، جس میں 5 آپ کے ہیں 5 میرے، اس کو دین مشترک کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دین مشترک کا اصل قیاسی حکم یہ ہے کہ ہم دونوں میں سے اس مقروض سے جو آدمی جتنا بھی قرض لے گا اس میں ہم دونوں شریک ہوں گے. آپ نے اگر 1 لاکھ لے لیے تو آپ پر لازم ہوگا کہ آپ 50,000 مجھے دے دیں. میں نے جتنے بھی میں اس سے لوں گا اس میں آپ بھی شریک ہوں گے، آدھے مجھے آپ کو دینے پڑیں گے. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک شریک نے مثلا کچھ پیسے وصول کر لیے اور ابھی اس نے دوسرے شریک کو دیے نہیں اور اس کے پاس ضائع ہو گئے، تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ میرے بھی کچھ پیسے اس کے پاس ضائع ہو گئے. مثلا آپ نے 1 لاکھ روپے مقروض سے قبضہ کیے تھے، اس میں 50,000 میرے تھے، لیکن وہ 1 لاکھ روپے آپ سے ضائع ہو گئے تو 50,000 روپے میرے بھی ضائع ہو گئے. لیکن نہیں، استحسان کا تقاضا یہاں یہ ہے کہ یہاں پر میرے پیسے نہیں، آپ ہی کے 1 لاکھ سارے ضائع ہوں گے. اور اس کی وجہ یہ الگ وجہ ہے اس کی. ظاہری قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ میرے ضائع ہو جائے، لیکن قیاسی مخفی یا قوی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ہی کے سارے 1 لاکھ ضائع ہو گئے، کیونکہ آپ سے وہ 50,000 روپے لینا نہ لینے میں مجھے اختیار تھا. ٹھیک ہے، تو جب مجھے اختیار تھا میں نے چھوڑ دیے تو آپ ہی کے 1 لاکھ ضائع ہو گئے. تو اس کو کہتے ہیں کہ ایک قیاس کے مقابل میں دوسرے قیاس کو لے دیا گیا. اسی طرح دوسری بھی مثال انہوں نے دی ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس کا اپنے حق میں اقرار جو ہے وہ معتبر ہوتا ہے، دوسرے کے حق میں نہیں، لیکن بس بعض جگہوں پر اس کو چھوڑ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس کی 2-3 مثالیں مصنف نے دی ہے، ایک میں نے دے دی، وہ آپ دیکھ لیجئے گا، اس کا مطالعہ کر لیجئے 2-3 مثالوں کا. اچھا، دوسری جو قسم ہے وہ ہے استحسان ضرورہ. استحسان ضرورہ کی تعریف ذرا دیکھیے. ما خولف فيه حكم القياس نظرا الى ضرورة موجبة او مصلحة مقتضية سدا للحاجة او دفعا للحرج. یہ ہے استحسان ضرورہ کی تعریف. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وہ مسئلہ جس میں قیاس کی مخالفت کی گئی ہو کسی ضرورت یا مصلحت کو دیکھتے ہوئے تاکہ حاجت پوری ہو جائے اور حرج کو دور کیا جا سکے. تو قیاس کی مخالفت کر دینا کسی ضرورت اور حاجت کی بنیاد پر، خلاصہ یہ ہے کسی مصلحت اور ضرورت اور حاجت کی بنیاد پر قیاس کی مخالفت کر دینا اور اس کے مخالف کسی اور حکم کو لے لینا. ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب اس کا یہ کہ بسا اوقات قیاسی حکم پر عمل کرنے میں حرج اور مشقت لازم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور شریعت کا ایک مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو سے حرج دور کیا جائے. تو فقیہ اور مجتہد جو ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس میں جو حرج اور مشقت ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، تو اس لیے وہ قیاس کو چھوڑ دیتا ہے اور اس مصلحت اور حاجت کی بنیاد پر آسان اور سہولت والا کوئی اور حکم دے دیتا ہے. تو مصنف کے بقول یہی استحسان کی حقیقی تعریف ہے، اور حقیقت میں استحسان یہی ہے، اور یہی در حقیقت مصالح کے قریب ہے. گویا کہ یعنی مصالح مرسلہ کے نظریہ اور استحسان کی جو دوسری قسم استحسان ضرورہ، یہ دونوں قریب ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. مثال کے طور پر کہ بنیادی اصول یہ ہے کہ بھئی امانت دار کے ہاتھ میں جب کوئی چیز ضائع ہوگی، اصل قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ امین اور امانت دار کے ہاتھ میں جو چیز ضائع ہوگی اس کی کوتاہی وغیرہ کے بغیر تو اس پر اس کا ضمان نہیں آئے گا. شریک ہو گیا یا اس طرح وغیرہ بہت سارے لوگ ہو گئے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود علماء نے لکھا ہے کہ جو اجیر مشترک ہوتا ہے، جو سب کا مزدور ہوتا ہے، لیکن درزی اور دھوبی وغیرہ، اس کے ہاتھ میں چیز امانت والی ہے، لیکن اگر اس کے پاس چیز ضائع ہوگی تو اس پر ضمان آئے گا. اب یہ قیاس کے مخالف حکم ہے، لیکن لوگوں کی ضرورت کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی، ورنہ یہ لوگ غفلت کریں گے اور لوگوں کا سامان ضائع کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، تو اجیر خاص کو تو اسی طرح برقرار رکھا کہ اجیر خاص کے ہاتھ میں کوئی چیز ضائع ہوگی تو وہ ضامن نہیں ہوگا، لیکن اجیر مشترک کے اندر حکم جو ہے وہ استحسانی حکم دے دیا. ٹھیک ہے،
تو یہ ایسی صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ بھائی یہ جو ہے استحسان کی بنیاد. اس طرح کچھ اور بھی مسائل انہوں نے دی ہے، مثالیں دی ہے. مثال کے طور پر لکھا ہے اموال ربویہ جو ہے وہ کمی بیشی کے ساتھ ناجائز ہے، لیکن پڑوسی ایک دوسرے کو جو روٹیاں وغیرہ دیتے ہیں اگر اس میں کچھ کمی بیشی ہو گئی، روٹیاں کم زیادہ، روٹیوں کی تعداد تو سیم رہے لیکن اس کی مقدار میں کچھ کمی، کچھ بڑی چھوٹی ہوگی، اس کی اجازت ہے ضرورت اور حاجت کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اسی طرح اور بھی 2-3 مثالیں ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے. بہرحال تو یہ ہے استحسانی ضرورت. یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ انہوں نے لکھا ہے کہ ضرورت کا مطلب یہاں وہ ضرورت شرعی نہیں ہے، اضطراری حالت مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں ضرورت کا مطلب حاجت ہے. ٹھیک ہے. ورنہ تو وہ جو ضرورت ہے جس کو اضطراری حالت کہتے ہیں وہ اس کی حالت میں تو ویسے بھی حرام، عمومی طور پر حرام چیزیں بھی حلال ہو جاتی ہے، وہ مراد یہاں نہیں. بہرحال اقسام سے متعلق یہ ایک چھوٹا سا نقطہ اور بھی دیکھ لیجئے. میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ مصنف کے بقول استحسان کی اصلاً 2 قسمیں ہیں، استحسان قیاسی اور استحسان ضرورہ. مصنف فرماتے ہیں کہ بعض حنفیہ اور اصولیین جو ہے وہ استحسان کو 4 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں. 2 وہی جو ابھی ہم نے پڑھے اور 2 اور ہے، ایک کو استحسان سنہ اور ایک کو استحسان اجماع کہتے ہیں. استحسان سنہ یہ ہے کہ بھئی قیاس کو چھوڑ دینا سنت کی بنیاد پر، اس کو انہوں نے استحسان سنت کا نام دے دیا. اور استحسان اجماع کہتے ہیں کہ قیاسی حکم کو چھوڑ دینا اجماع کی بنیاد پر، جیسے استثناء ہے، عقلی استثناء. تو مصنف کی کہتے ہیں کہ یہ جو 2 قسمیں یہ استحسان کی قسمیں نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ استحسان سنت میں قیاس کو چھوڑا ہے سنت کی بنیاد پر، تو وہاں تو مصدر سنت ہو گیا، وہ تو استحسان ہے ہی نہیں. اور استحسان اجماع میں اجماع کو بنیاد بنایا جاتا ہے، استحسان کو نہیں. تو اس لیے استحسان سنت، استحسان اجماع یہ استحسان کی قسمیں نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہرحال تو یہ ہے بنیادی طور پر، کیونکہ ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ استحسان فقیہ کو دیکھنا ہے، استحسان سنت اور استحسان اجماع کو نہیں دیکھنا. بہرحال تو یہ مصنف نے تفصیل بیان کی اقسام میں. آراء جہاں تک تو استحسان کی زیادہ تر تفصیلات فقہائے حنفیہ کے ہاں ملتی ہے. فقہائے حنفیہ نے ہی استحسان پر زیادہ عمل کیا ہے اور بہت سارے مقامات پر اس پہ عمل کیا ہے. فقہائے شافعیہ نے اس پر سخت رد کیا ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ بعد میں آئے گا. ٹھیک ہے. لیکن یہاں انہوں نے ذکر نہیں کیا، اگرچہ فقہائے شافعیہ نے جس استحسان پر رد کیا ہے وہ والا نہیں ہے جو حنفیہ نے ذکر کیا ہے. پھر مصنف کے بقول مالکیہ نے استحسان والی رائے کو زیادہ اختیار کیا ہے اور بہت ہی مرتب انداز میں اس کو ذکر کیا ہے. تو حنفیہ اور مالکیہ یہ استحسان کو قبول کرنے والے ہیں. مالکیہ جو ہے انہوں نے استحسان کو لیا تو ہے لیکن استحسان کو استحسان کا نام نہیں دیا. ان کے ہاں وہ کہتے ہیں کہ قیاس کو 3 مقامات پر چھوڑا جا سکتا ہے. نمبر 1 اذا عارضه عرف غالب، جب عرف غالب اس کے مخالف ہو جائے. نمبر 2 اذا عارضته مصلحة راجحة، جب کوئی راجح مصلحت قیاس کے مخالف ہو جائے. اور نمبر 3 اذا ادى الى حرج ومشقة، کہ جب قیاس کی وجہ سے حرج و مشقت ہو. ان تینوں صورتوں میں قیاس کو چھوڑا جائے گا. تو یہ جو نظریہ ہے یہ بھی در حقیقت وہی تو ہے استحسان جس کو حنفیہ نے لیا تھا. تو مالکیہ اگرچہ اس کو استحسان کا نام نہیں دیتے، اس کو مصلحت کا نام دیتے ہیں یا کسی اور چیز کا نام دیتے ہیں، لیکن ہے یہی بھی استحسان ہی ہے. علامہ ابن رشد المالکی بدایت المجتہد میں استحسان کا یہی مطلب بیان کرتے ہیں جو مالکیہ کا نظریہ ہے. کیا وہ کہتے ہیں استحسان کا کیا مطلب ہے؟ الالتفات الى المصلحہ والعدل، کہ مصلحت اور عدل کی طرف التفات کرنا. بہرحال اس کی انہوں نے پھر آگے جو ہے مثالیں بھی دی ہے کہ مالکیہ کے ہاں اس کی جو مثالیں ہے وہ کیا ہے. تو وہ میراث کا ایک مسئلہ انہوں نے دیا ہے جس کو مسئلہ مشترکہ کہتے ہیں نا، کہ ایک ایسی صورتحال پیش آ جائے جس میں ماں شریک بھائی اور حقیقی بھائی جمع ہو جائے وہ رسا کے اندر. تو حقیقی بھائی جو ہے وہ چونکہ عصبہ میں آتے ہیں اور جو ماں شریک بھائی ہے وہ ذوی الفروض میں آتے ہیں. تو اب ذوی الفروض کو پہلے ملے گا اور ممکن ہے عصبہ کے لیے کچھ نہ بچے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بھئی ماں شریک بھائیوں کو ملا اور حقیقی بھائیوں کو نہیں ملا. تو یہاں مالکیہ پھر کیا کرتے ہیں؟ مالکیہ وہ پھر قیاس کو چھوڑ کر حقیقی بھائیوں کو وراثت میں شریک کرتے ہیں. ہاں البتہ حنفیہ اس کو نہیں لیتے، حنفیہ کہتے ہیں کہ حقیقی بھائی وہ جو ہے وہ محروم ہو جائیں گے. بہرحال وہ ایک الگ مثال ہے، وہ آپ یہاں پر دیکھ لیجئے گا. بہرحال یہ ہے خلاصہ پہلی فصل کا. انشاءاللہ پھر اگلی فصل میں ہم اگلی کلاس میں ہم دوسری فصل سے شروع کریں گے، استصلاح اور مصالح مرسلہ. کوشش کریں گے کہ ہر کلاس میں 2 نکات ہو جائے اور یہ 3-4 کلاسز میں انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے.